آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج جو پاکستان کی خبریں اور پاکستان کے حالات ہیں وہ کیا ہیں کہ اپوزیشن تو دور کی بات ہے، جو اتحادی ہیں وہ آپس میں الجھ پڑے ہیں اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ان حالات میں ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں، ہم اپوزیشن بینچوں پر ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ معاملہ شروع ہوا سیلاب کے حوالے سے، جو ریلیف ورک ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو امداد تقسیم کی جائے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم کی جائے، اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی تجاویز ہیں، اور یہ بھی شکایتیں رہیں کہ جس طرح سے سیلاب کے لیے روک تھام ہو سکتی تھی، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے ویسا نہیں کیا، تو مسلسل ایک تنقید ہو رہی تھی۔ بلاول صاحب بھی بیچ میں آئے، انہوں نے بھی اس بات پر اپنے لوگوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی کہ ابھی نہ بولیں، ابھی مشکل کا وقت ہے، لیکن یہ آوازیں اٹھتی رہیں۔ اور پھر کل جو تقریر کی مریم صاحبہ نے، انہوں نے صاف طور پر نہ صرف یہ کہ تنقید کی بلکہ یہ بھی کہا کہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنا پیسہ ملتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ خود نااہل ہیں اور ہمیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کام کیسے کرنا چاہیے۔ تو ان تمام معاملات میں بات ہوگی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کل خبر آئی کہ انہیں بھی ایک نئی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن اس وقت عالمی سطح پر جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے فلسطین میں قیام امن، اور اس مقصد کے لیے جو ابھی UN کا اجلاس تھا وہ ایک بھرپور اجلاس تھا جس میں تمام دنیا نے بات کی، یورپی ممالک نے فلسطین کو قبول کرنے کی بات کی، لیکن سب نے مشروط بات کی، اور اب جو اس کا ایک ممکنہ حل سامنے آیا ہے وہ بھی ایک مشروط حل سامنے آیا ہے۔ حل یہ آیا ہے کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے غزہ، جہاں پر یہ جنگ جاری ہے، اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے۔ وہاں پر نہ تو فلسطینی اتھارٹی ہوگی، نہ وہاں پر حماس ہوگی، بلکہ ایک نئی اتھارٹی وہاں پر ہوگی اور وہ اتھارٹی چلائے گی۔ اور اس وقت تک اسرائیل نے جتنی بمباری کی، اب ضرورت اس بات کی تھی اسرائیل کے لیے کہ وہ گراؤنڈ پر اترے، اور گراؤنڈ پر اتر کے وہ ایتھنک کلینزنگ کر ہی رہا ہے، وہ اس علاقے کو خالی کرنا چاہتا ہے، تو اب اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، اس منصوبے پر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دیا۔ 21 نکاتی یہ منصوبہ ہے، اس پر نیتن یاہو بڑا خوش ہے، بڑا مطمئن ہے۔ اور کل کی جو تقریر تھی، کل کی تقریر میں اس نے کہا، میں آپ کو سناتا بھی ہوں، اس نے کہا کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ نہیں، یہ تو وہی منصوبہ ہے جو ہم چاہتے تھے۔ یا تو یہ سافٹ طریقے سے ہو جائے، باقی ممالک کی فوج آئیں، UN آئے اور اس علاقے کو خالی کرائے اور ویسا کرے جیسا ہم چاہتے ہیں، ورنہ ہم تو کریں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس موقع پر پاکستان کی بھی تعریف کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حماس اگر نہیں مانا اس منصوبے کے لیے تو پھر طاقت کا استعمال بھی ہوگا۔ اب پاکستان کی تعریف بھی کی، فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی، وزیر اعظم کی بھی تعریف کی، اور کہا کہ اس منصوبے میں وہ پہلے دن سے شامل ہیں، لیکن یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جن کو کلیئر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر حماس کو بالکل نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کے ہتھیاروں کو تلف کر دینا ہے، اس کی قیادت کو ختم کر دینا ہے، جلا وطن کر دینا ہے یا مار دینا ہے، ایلیمینیٹ کر دینا ہے، تو پھر دنیا بھر میں فریڈم فائٹر اور دہشت گردی کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا وہ تعریف تبدیل ہو چکی ہے؟ کیا یہ وہی طریقہ کار ہے جس کے تحت فلسطین کے 2 ریاستی حل کی طرف بڑھا جائے گا؟ کیا یہ جو طریقہ کار ہے یہ وہی طریقہ کار ہے جو فلسطین چاہتا ہے، یا یہ وہ طریقہ کار ہے جو اسرائیل چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد اسرائیل کا تو منصوبہ یہ ہے کہ یروشلم کا پورا علاقہ اسرائیلی ریاست میں شامل ہو، جس میں مسجد اقصی بھی ہے۔ اگر آج یہ بات، یہ پوری کوشش تھی، یہ جو جنگ مسلط کی گئی، یہ جو تباہی کی گئی، یہ جو 65,000 سے زائد لوگوں کو مار دیا گیا، اس کے باوجود اسرائیلی منصوبہ آج مکمل ہو رہا ہے، تو کل کوئی اور سازش ہوگی۔ تو یہ بڑا ٹرکی اور بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے جس پر پارلیمان میں بحث ہونی چاہیے، میڈیا پہ بحث ہونی چاہیے، اور پھر پاکستان کو کچھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں فلسطینیوں کے لیے وہاں پر امداد چاہیے، فلسطینیوں کے لیے سکون چاہیے، بہت ہو گیا، اب اس بربریت کو ختم ہونا چاہیے، لیکن کس طرح سے؟ تو یہ سوال موجود رہے گا۔ بہرحال پاکستان کی طرف آتی اور ذرا سی بات کر کے مہمانوں کی طرف آ جاؤں گا۔ مریم صاحبہ کا شکوہ بھی ذرا سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور یہ ملکی سیاست میں ایک نیا یہ واقعی طوفان ہے یا صرف 2 فرینڈلی لوگوں کے درمیان فائرنگ ہے؟
یہ سب جو ہو رہا ہے یہ میں کوئی اپنے گھر سے تو پیسے نہیں لائی, یہ وہی پیسے ہیں جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور مجھے آپ پر ہی لگانا چاہیے, یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے. تو ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا, پنجاب ابل پڑا, اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی, مجھے بہت تکلیف ہوئی. اور نوید قمر صاحب نے اس پر کہا کہ جی یہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس کے بعد تو بڑا مشکل ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں حکومت کے ساتھ. بدقسمتی سے لوگوں کو ریسکیو کے بعد کا جو ایفرٹ ہے وہ تو لوگوں کو نہیں ملا, بہت ساری سیاست ضرور مل گئی. پچھلے چند دنوں میں جو بیانات آئے, اور میں مانتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی ہوئے, لیکن جو ایسکیلیشن ہوئی ہے, جس لیول تک بات چلی گئی ہے, وہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں. ہم آپ کے کولیشن پارٹنرز نہیں ہیں, لیکن ہم اتحادی کے طور پہ آپ کو سجیشن تو دے سکتے ہیں. حکومت تو آپ کی ہے, فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمارا پانی, ہمارا پیسہ, ہماری مرضی؟ یہ کیا مطلب؟ ویسے ہی ہمارے تو جذبات مجروح ہوئے کہ ہم اتنے سال سے ان کے تانے سن رہے ہیں کہ جی آپ اس حکومت کو کندھا دیے ہوئے ہیں, لیکن اس کا جواب یہ تو نہیں ہوتا جو کہ کل ہمیں ملا ہے. ان حالات میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں